اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، 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 آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی۔ سوچتا ہے کیا جب جڑی ہوگی، سوچتا ہے کیا جب جڑی ہوگی، جب سب کی حاضری ہوگی، جب سب کی حاضری ہوگی، بات کیا اتنی کیوں کیوں چلی جو بندے پر بندہ پر ہو، سوچتا ہوں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہو، جب سب کی الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله۔ دعوت اسلامی الحمدللہ ہم سب کی عاشقان رسول کی کا کام دنیا بھر میں کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی مدارس بنانا، جامعات چلانا، مسجدیں بنانا، نیکی کی دعوت دینا، مدنی کافلوں میں سفر کرنا، ایسے کم و بیش 80 سے زیادہ شعبہ جات میں دین کی خدمت آلریڈی کر رہی ہے، مگر الحمدللہ اب دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے مرکزی مجلس شورا نے یہ محسوس کیا کہ وہ سارے کام
کہ جو ہمارے وطن کے لیے فائدہ مند ہے اور جس کے لیے مین پاور ریکوائرڈ ہے، افرادی قوت اس کے لیے چاہیے، کیوں نہ وہ بھی دعوت اسلامی اس کا بیڑا اٹھائے۔ الحمدللہ اسی سال 2021 میں ہم نے 3 بڑے کام اللہ کی رحمت سے شروع کیے ہیں جو ہمارے ملک و قوم کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھیں گے۔ پہلا ہم نے اناؤنسمنٹ کیا کہ ہم معذور بچوں کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائیں گے، پہلا شروع کر چکے اور اب اگلے کی پلاننگ جاری ہے۔ آپ کو جان کر افسوس ہوگا اور حیرت بھی ہوگی کہ پاکستان میں تقریباً 32 لاکھ معذور افراد ہیں، ان کی تربیت، ان کی فزیوتھراپی، ان کی میڈیکل نیڈز، الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس کام میں قدم رکھا ہے۔ علماء کرام اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ دعا کریں اللہ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ دوسرا بڑا کام جو ہم نے اناؤنس کیا 2021 میں، تھیلیسیمیا فری پاکستان۔ پاکستان کے اندر تھیلیسیمیا کی جو وبا ہے یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے، اس پر ہم نے کام شروع کر دیا ہے اور آہستہ آہستہ اس میں ہم اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تیسرا کام الحمدللہ جس کے لیے آج ہم یہاں موجود ہیں وہ ہے گرین پاکستان۔ پاکستان بھر میں شجر کاری کی جائے تاکہ ہمارے ماحول کو، ہمارے ایٹماسفیئر کو، ہمارے وطن کو سرسبز و شاداب بھی بنایا جائے۔ پلانٹس جو ہوتے ہیں، پودے جو ہوتے ہیں، درخت بن جائیں تو یہ آکسیجن کی فیکٹری لگ جاتی ہے۔ آج کرونا وائرس کے زمانے میں آکسیجن کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ چند گھنٹوں کے لیے کسی کو سلنڈر لگایا جائے اس کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ اب دعوت اسلامی نے یہ ہدف لیا ہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ پلانٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جناب لوگ پودے تو لگاتے ہیں، اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے، وہ پودا مرجھا جاتا ہے۔ صرف بیج چھڑکنا یہ فائدہ مند نہیں، صرف پودے لگا دے کر چھوڑ دینا اس سے بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمارا اب نعرہ یہ ہے، FGRF نے یہ سٹارٹ لیا ہے کہ پودا لگائیں گے، درخت بنائیں گے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی پورا نظام بنا چکی ہے۔ یہاں میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی کی پاکستان میں جو تقسیم کاری ہے، ہماری 300 سے زیادہ کابینائیں ہیں اور ہم نے ہر کابینہ کو نبی پاک بارہویں والے آقا کی نسبت سے 1200 پودے لگانے کا ٹارگٹ دے دیا ہے کہ آپ نے یہ 1200 پودے لگانے بھی ہیں، اس کو ٹیک کیئر بھی کرنا ہے، اس کی کارکردگی بھی دینی ہے اور ان پودوں کو درخت بنانا ہے۔ انشاءاللہ یہ لاکھوں پودے آپ کو اگلے چند دنوں میں لگتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ صرف ایک بار نہیں ہوگا۔ ہماری ایڈمنسٹریشن صاحب سے بات ہوئی تھی کہ اس کو گریجولی آپ کریں۔ اگلا فیز ہم اس کو بہار کے مہینے میں، ابھی بہار ہے، ہم برسات کے مہینے میں پھر اس اگلے فیز کو لے کر جائیں گے۔ جب یہ ہر کابینہ میں 1200 پودے لگ جائیں گے تو ہم انشاءاللہ ایک نیا ٹارگٹ لے کر آئیں گے۔ اللہ نے چاہا اگلے چند سالوں میں ہم انشاءاللہ اپنے وطن کو سرسبز کرنے میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ علماء موجود ہیں، احادیث پڑھیں تو صدقہ جاریہ اس کو قرار دیا گیا۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جب کوئی پودا لگائے درخت بن جاتا ہے، جب تک اس سے جانور نفع اٹھائیں، انسان نفع اٹھائیں، چوپائے یا پرندے نفع اٹھائیں، یہ اس لگانے والے کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ تو یہ وہ نیکی ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ تو میں علماء کرام سے آج یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے جمعہ کے خطبوں میں اپنے شاگردوں کو، کیونکہ یہ ہمارے وطن کا کام ہے، یہ دعوت اسلامی کا نہیں، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، ہمیں اپنے وطن کو سرسبز کرنا ہے اور انشاءاللہ ہمارا ہدف یہ ہے، دعوت اسلامی صرف پاکستان کی نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی تحریک ہے۔ ہم کچھ یہاں پریکٹس کر لیں، کچھ یہاں کام مضبوط کر لیں، پھر ہمارا اگلا ٹارگٹ گرین سوسائٹی ہے جس سے ہم انشاءاللہ دنیا کے کئی ملکوں میں پلانٹیشن شروع کر دیں گے۔ لیکن فی الحال پاکستان کو ہم کور کر رہے ہیں تو اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں، اس کی اویئرنیس آپ بھی دیجیے، اپنے اپنے گھر کے باہر، اپنے گھر کے اندر جہاں موقع لگے ہم پودا لگائیں، اس کا خیال رکھیں اور پھر اس کے بعد اس کو درخت تک پہنچا دیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہم اپنے وطن کے لیے اور ہماری آخرت کے لیے بہت بڑی نیکی کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ میں دعا گو ہوں اللہ پاک سے، اللہ پاک ہماری مدد فرمائے، ہمارے مددگار پیدا فرمائے۔ یاد رہے اس پورے کام کو کرنے کے لیے، یہ بات تو آپ تک شاید پہنچ گئی ہوگی کہ ہماری KMC کے ساتھ ہمارا جو کانٹریکٹ سائن ہوا ہے کہ کراچی کی 57 کلومیٹرز کے جو روڈ ہیں، انشاءاللہ جو بڑے روڈ ہیں وہاں پر ساری پلانٹیشن جو ہے انشاءاللہ KMC کے ساتھ FGRF بائی دعوت اسلامی کرنے جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ان قریب آپ کو کراچی کی بڑی بڑی سڑکوں پر دعوت اسلامی اور KMC کے تعاون سے پلانٹ لگتے نظر آ جائیں گے۔ تو میں یہاں ایک ناظرین سے، ہمارے ویور سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ یہ پورے پاکستان میں جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں، یہ پروجیکٹ کروڑ روپے کا ہے، اس میں ہمیں آپ کے مالی تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو صدقہ جاریہ کے لیے یہ نیکی کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے، اپنے
مرحومین کے لیے وہ ہمیں سپورٹ کریں. اسکرین پر آپ ہمارے کانٹیکٹ نمبرز بھی دیکھیں گے, ان کانٹیکٹ نمبرز پر آپ ہمارا ساتھ دیجیے. اپنے وطن کو سرسبز بنانے کے لیے FGRF کے ساتھ تعاون فرمائیں. اللہ پاک ہم سب کا یہاں جمع ہونا, آپ سب کا وقت دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آج کی اس تقریب کو, اس اجتماع کو, اس ابتدا کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ, سید زادوں نے, علماء نے, مفتیان کرام نے اپنے ہاتھوں سے پودے لگائے ہیں. اے اللہ, اب ان پودوں کو درخت بنا دے, ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. حکومت کے جن عہدیداران نے ہمارا تعاون کیا ہے, آگے بھی ہمارا تعاون کریں. اے اللہ, ان کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرما. جو لوگ ہمارے ساتھ مالی تعاون کریں, جانی تعاون کریں, اے اللہ ان سب کی قبروں کو, آخرت کو بھی سرسبز و شاداب کر دے. دنیا بھی سرسبز کر دے, آخرت بھی سرسبز کر دے. اے اللہ, ہمیں صدقہ جاریہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. قبلہ امیر اہل سنت اور تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دادیر قائم و دائم فرما. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا, عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور, ایمان پہ اسلم اٹھانا مولا. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو روضہ رسول اللہ, اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام کے لیے. یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک. برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو روضہ رسول اللہ, اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی. 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 آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. اللہ کرم ایسا کرے تجھ